سورہ انعام کی آیت نمبر 94 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ تم ہمارے پاس آ گئے ایک ایک ہو کر، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں مال و اسباب دیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں۔ تمہارے درمیان کا آپس کا تعلق منقطع ہو گیا، کٹ گیا، اور جو کچھ تم دعوے کرتے تھے وہ سب جاتے رہے۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ دنیا میں جو تم کر رہے ہو وہ کرتے رہو، مگر آخرت کا انجام بڑا برا ہے۔ اس کی شروعات وہیں سے ہو جائے گی جب موت کے فرشتے آئیں گے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جب ان کو فرشتے آ کر پکڑیں گے اور ان کی جان نکالیں گے تو آگے سے ہائے ہائے کریں گے۔ پٹائی تو وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے آج کی آیت میں محشر کا منظر، حشر کا منظر بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم اب ہمارے پاس آئے ہو۔ یہ جو قیامت والے دن جو بات ہونی ہے قرآن پاک نے اس کو آج بیان کر دیا ہے۔ جو واقعہ وہاں ہونا ہے اسے آج بیان کیا، آنکھوں کے سامنے ایسے بالکل منظر کھینچ دیا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، آج تم بالکل تنے تنہا، کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی عزیز نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اتنے تنہا اتنے تنہا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، کہ فرمایا کہ یہ دن وہ ہے جہاں اتنے تم تنہا ہو، اتنی نفسا نفسی کا عالم ہے کہ تم اپنے باپ سے بھاگو گے، ماں سے بھاگو گے، اولاد سے بھاگو گے، بیوی سے بھاگو گے، اپنے دوستوں سے بھاگو گے، پورے قبیلے سے بھاگو گے، اور تم یہ چاہو گے کاش کہ ایسا ہو جائے کہ یہ سب جہنم میں چلے جائیں اور میری جان بچ جائے، بس اسے کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم۔ یہ قیامت والے دن ہوگا، آج دنیا میں نظر آ رہا ہے، قیامت کا دن تو بڑا دور ہے، بہت بہت سنگین ہے، لیکن دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ ماں باپ بیماری سے، کورونے سے بیمار پڑے اسپتال میں، کوئی ان کی بیٹا عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا، اس خندیشے سے کہ مجھے نہ بیماری لگ جائے۔ تو یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ وہ رشتے جن کے لیے ہم حرام حلال کو یکساں کر دیتے تھے، جن کے لیے ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، جن کے لیے ہم نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا، سب اللہ کے احکامات توڑے، ضابطے چھوڑے، وہ رشتے آج تمہارے کام نہیں آ رہے۔
4 دن 10 دن ہو گئے، باپ اسپتال میں ہے یا باپ گھر میں ہے، اس کے قریب کوئی نہیں جا رہا، اسے کمرے میں کھانا دیا جاتا ہے بڑے عجیب و غریب طریقے سے۔ اس سے قطع نظر کہ یہ جائز ناجائز یا ہونا کیا چاہیے یہ بات نہیں ہو رہی، وہ اپنی ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ قرآن پاک جو حقائق بیان کر رہا ہے یہ ایسے قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، تو آخرت تو پھر آخرت ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہاں تو دودھ پلانے والی اپنا دودھ پیتا بچہ چھوڑ دے گی، یہ تو وہ دن ہے۔ جیسے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس آئے ہو تنہا تنہا، اکیلے اکیلے، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی طرفدار نہیں۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ تمہیں ہم نے پہل جب پیدا کیا تم تنہا تھے۔ یہ تو رشتے تو بعد میں جڑتے ہیں انسان کے ساتھ، جب تک آدمی دنیا میں نہیں آتا اس وقت تک وہ کسی کا نہ باپ نہ بیٹا نہ بہن نہ بھائی۔ یہ تو دنیا میں آئے تو رشتے سارے پہچانے بن گئی، جس کے گھر میں پیدا ہو گئے، جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہ ماں بن گئی، جس کے نطفے سے پیدا ہوئے وہ باپ بن گیا، جو ساتھ اس پیٹ میں اس کے ساتھ نکلا وہ بھائی بن گیا یا بہن بن گئی، یا اس کے آگے سلسلہ چلا تو اولاد بن گئی۔ یہ تو دنیا کے سارے رشتے ہیں۔ آخرت اس سے آنے سے پہلے تو تم اکیلے تھے، اور جب قبر میں جاؤ گے تو بھی ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 3 بھائی ہوتے ہیں انسان کے۔ آپ نے فرمایا 3 بھائی ہیں، بتاؤ ان میں سے اچھا بھائی کون سا ہے؟ ایک بھائی وہ ہے جو کہتا ہے میرے بھائی میں تیرا بھائی مگر کب تک کا، میں تیرا بھائی ہوں صرف تیری موت تک کا، جو ہی تیرا سانس اکھڑا میں تیرے سے جدا۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں قبر تک کا، مرنے کے بعد تیری خدمت کروں گا، تجھے نہلاؤں گا دھلاؤں گا کفن دوں گا اور تجھے اچھے طریقے سے قبر میں اتار دوں گا، پھر اس کے بعد قبر بند کروں گا، مٹی ڈالوں گا، اور پھر بوجھل قدموں کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑا رہوں گا، دعا بھی کروں گا اور پھر واپس چل پوں گا۔ ایک یہ بھائی۔ تیسرا بھائی کہتا ہے میں تیرا زندگی کا ساتھی، میں تیری موت کا ساتھی، میں تیری قبر کا ساتھی، میں تیرے حشر نشر جنت کا ساتھی، پل صراط کا ساتھی۔ فرمایا کون سا اچھا بھائی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تیسرا بھائی اچھا ہے، باقی 2 تو کوئی اتنے اچھے نہیں رہے۔ فرمایا کہ دیکھو پہلا بھائی ہے مال، انسان کے پاس جو مال ہے اس کا ساتھ ہے سانس تک، جو ہی سانس اکھڑا مال گیا۔ سب سے بے وفا بھائی یہ ہے جس کے لیے ہم ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اللہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ پیسہ پیسہ پیسہ۔ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا، جس کے لیے ہم یہ کلمہ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن دل میں یہی کچھ ہوتا ہے، تو وہ تو ہمیں سانس کے ساتھ ہی چھوڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا بھائی فرمایا کہ وہ ہیں رشتہ دار، وہ قبر تک ساتھ جاتے ہیں، لیکن جو تیسرا بھائی ہے وہ ہے عمل، انسان کے اعمال، نیک اعمال، کہ وہ زندگی میں بھی ساتھ دے رہے ہیں، موت کے وقت بھی اچھے فرشتوں کے آنے کا باعث بن رہے ہیں، رحمتوں کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور مرنے کے بعد قبر میں تو اصل سکہ چلنا ہی عمل کا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قبر تک کوئی نہیں جائے گا۔ کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، جتنا ساز و سامان، اسباب، وسائل، تعلقات، تمہاری PR، تمہارا فلاں سب چھوڑ کے دنیا میں آ گئے، آ جائے ہو تنہا، اتنے تنہا کہ تمہارے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، اتنی تنہائی ہے۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، وہ جو دنیا میں تم سوچتے تھے کہ ہمارا فلاں DSP کے ساتھ رابطہ ہے، فلاں سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، فلاں صاحب ہمارے بڑے کام والے ہیں، بڑی پہنچ والے ہیں، بڑی اپروچ والے ہیں، وہ جو تم سب کچھ سوچتے تھے نا، آج وہ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے تمہارے ساتھ، کدھر چلے گئے؟ لقد تقطع بینکم، تمہارے آپس کے تعلقات سب ختم، سب تعلقات ختم۔ وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور جو تمہارے دعوے تھے وہ سب گھرل ہو گئے، ختم ہو گئے، تباہ فنا ہو گئے، اب وہ کوئی دعویٰ نہیں۔ تو فرمایا کہ اس دن سے بچو، اس دن کی تیاری کرو، اس دن میں جس چیز نے کام آنا ہے اس کی فکر کرو۔ تیاری کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز نے قبر میں کام آنا ہے، جس نے حشر میں کام آنا ہے، جس نے جنت میں تمہیں لے جانے میں پل صراط پر کام آنا ہے، اس کی فکر کرو۔ کم سے کم اتنی فکر کر لو جتنی دنیا کی فکر کرتے ہو۔
اتنی تو آخرت کی فکر انسان کو ہو جانی چاہیے. یہ نہیں قرآن یا حدیث یا علماء یا ہمارے مشائخ یا ہمارے دینی جو نظم والے لوگ ہیں وہ یہ تقاضا قطعاً نہیں کرتے کہ دنیا چھوڑ دو. دنیا چھوڑ کے تو مرنا ہے، محتاج ہو جائے انسان لقمے لقمے کا، یہ تو کون سی عقل مندی کی بات ہے. دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. ہاں یہ ضرور حکم ہے کہ جتنی تم دنیا کی فکر کرتے ہو اتنی کم سے کم آخرت کی فکر کر لو. حالانکہ ہونی زیادہ چاہیے لیکن چلو برابر ہی کر لو. اتنا تو انصاف کرنا چاہیے. اتنی بھی بے انصافی کیا ہے کہ جس دنیا میں 60 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے، اس کے لیے تو سارا دن وقف کر دیں، اور جس آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہزار لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، خرب نہیں، لا انتہا زندگی جہاں جا کے رہنا ہے وہاں کی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.